بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد یقع فیہا، یہیں سے ہے نا، وقد یقع فیہا اے فی اخبار الاحاد المنقسمہ الی مشہور و عزیز و غریب، کہ خبر احاد جو ہے یہ ما یفید العلم النظریہ بالقرائن علی المختار. قد یقع فیہا سے مراد اخبار احاد، اور اخبار احاد کی تینوں قسمیں، وہ مشہور ہو، عزیز ہو یا غریب ہو. کہتے ہیں ما یفید العلم النظری بالقرائن علی المختار، کہ جو فائدہ دے گی علم نظری کا قرائن کے ساتھ، خبر واحد کے ساتھ کوئی اور مزید اس کی تقویت کے جو قرائن ہیں یا ہو سکتے ہیں، ان کو وہ قرائن ملحق ہوں، ملے ہوئے ہوں، تو وہ خبر احاد جو ہے علم نظری ضروری کا فائدہ دے گی. یعنی متواتر جو ہے وہ تو علی الاطلاق علم یقینی کا ضروری کا فائدہ دیتی ہے، لیکن خبر واحد جب قرائن سے ملی ہوئی ہو تو پھر وہ نظر و فکر کے بعد، غور و فکر کے بعد، تتبع کے بعد، دراسے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ حدیث بھی کیا ہے، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. الحمدللہ. یہ بند کر دی، اس کی روشنی آنکھوں کو بڑی متاثر کرتی ہے. کس کی؟ اس کی موبائل. ہاں بہت تیز ہوتی ہے. ہاں جی چلیے ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیں، ایک طرف کر دیں جی. سب کا چہرہ انور نظر آنا چاہیے تو سب کا. جی چلیے میرے بھائی. خلافاً لمن ابا ذالک، برعکس ان کے جو اس کا انکار کرتے ہیں. اور وہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جمہور. جمہور اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر احاد جو بھی ہو وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ علم نظری یا اپنے ظنی کا فائدہ دیتی ہے. اللہ. اور یہی بات کہی ہے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسرے قاسم قطلوبگہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ قاسم قطلوبگہ جو شاگرد ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے یہاں تک کہ قول الحافظ علی المختار، المختار و خلاف المختار. کہتے ہیں کہ قول الحافظ علی المختار، حافظ نے کہا ہے نا علی المختار، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں کہ بلکہ المختار خلاف و حاض المختار، کہ مختار جو ہے مذہب وہ اس مختار کے خلاف ہے. جس کو حافظ مختار کہہ رہے ہیں نا، مختار مذہب وہ اس کے کیا ہے، خلاف ہے. جوڑ انہوں نے اچھا جوڑا ہے حافظ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو حافظ نے بات کی ہے، یہ قاسم قطلوبگہ اور تاج الدین سبکی نے اس کی موافقت کی ہے یا دوسرے موقف کی بات؟ پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کیا کہا ہے، پھر یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی. اگر وہ نہ سمجھے تو یہ سمجھ نہیں آئے گی. ہاں پہلے حافظ کی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف کی بات سمجھے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جمہور اس کے قائل نہیں، لیکن یہ خبر واحد علی اقسام ہی، اگر قرائن اس کے ساتھ ملحق ہوں تو علم نظری کا فائدہ دیتے ہیں. علم نظری کیا ہے وہ آگے بتلاتے ہیں، سمجھے نا. اب جو جمہور ہیں جن کی وکالت پھر علامہ سبکی نے کی ہے، قاسم قطلوبگہ نے کہی ہے، اور دوسرے حضرات نے کی ہے، سارے سب
پیچھے آئے ہیں جتنے وہ سب کیا کہتے ہیں کہ نہیں، خبر واحد جو ہے وہ یقین کا فائدہ نظری اگرچہ نظری ہو، وہ علم نظری یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ وہ ظن کا ہی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے منقول ہے، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ہا ہنا انسان یقول ان الخبر یوجب عملا لا یوجب علما۔ وہی مسئلہ ہے نا کہ یہاں ایک آدمی ہے حضرت صاحب، وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد پر علم عمل تو ضروری ہے، لیکن وہ موجب علم موجب عمل ہے، موجب علم نہیں ہے۔ یہ بات سنی تو کہتے ہیں آ بہو وقال ما ادری ما ھذا۔ امام احمد نے اس کو عیب لگایا کہ اچھا نہیں کیا، وہ اچھا نہیں کرتا، پتہ نہیں یہ کیا کہتا ہے، کہ جو بات موجب علمی نہیں ہے وہ موجب عملی کیسے ہے؟ اصل چیز تو پہلے علم ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ آپ اس سے علم تو یقینی سمجھتے نہیں، اس کو ظنی سمجھتے ہیں، تو پھر عمل اس پر جو جس کی بنیاد ظن پر ہے اس پر عمل یقین کی کیسے ہے؟ وہ بھی تو مظنون ہی ہونا چاہیے نا۔ میں نے پہلے اس بات کی بھی پچھلے سبق میں اس کی وضاحت کی تھی، وہ بھی مظنون ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کو مظنون نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ظنی یقینی سمجھتے۔ یعنی ہمارے جو تابعین ہیں، محدثین ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ یہ علم ضروری کا بھی فائدہ دیتی ہے اور علم یقین اور عمل یقین موجب عمل کا بھی فائدہ دیتی ہے۔ یہ موجب علم بھی ہے اور موجب عمل بھی ہے۔ صحابہ کرام میں اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہ تھا اور نہ تابعین۔ بعد کے دور میں جب بدعی فرقے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اس قسم کی تقسیم جو ہے نا وہ کی ہے اپنے اپنے افکار کے تحفظ کے تناظر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ العدہ ہے نا، العدہ، اس میں اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 899 جس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سوائق میں یہ بات کہی ہے، اور یہی بات اللہ آپ کا بھلا کرے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا دلیل علیہ، کہ یہ اس تفریق پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ وہ موجب عمل تو ہے لیکن موجب علم نہیں ہے، اس کی تفریق کے لیے کوئی دلیل قوی نہیں ہے۔ فلانے نے کہہ دیا، فلانے نے کہہ دیا، فلانے بھی کہہ دیا، فلانے بھی کہہ دیا، تو یہ فلاں کے کہنے سے بات پختہ نہیں ہوتی۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی دلیل دینی چاہیے۔ کیوں کہ علم عمل سے پہلے علم مقدم، عمل سے پہلے کیا ہے؟ علم مقدم ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں علم ہی صحیح نہیں ہے، وہی مظنون ہے، شک ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں، تو اس پر عمل کرنا میں بتلا چکا ہوں وہ خطرات کا باعث ہے۔ اگر وہ ظن ہے تو ظن پر عمل کی تو اللہ نے مذمت کی ہے، ظن پر عمل کی تو اللہ نے مذمت کی۔ آپ اس ظن کو کیا کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں، لازم یعنی ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ تقسیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین اعظام کے نزدیک نہیں ہے۔ بعد میں جو اصولی ہیں یا بدعی فرقے ہیں، انہوں نے اس تقسیم کا جو ہے نا آغاز کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ حافظ ابن قیم کی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے،
485 سے لے کے نا 466 تک یہ ساری باس ہے ان کی خبر واحد کے حوالے میں، اور مجموع الفتاوی میں بھی جلد نمبر 20 اور صفحہ 258 58۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والخلاف فی التحقیق لفظی، فرماتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ اختلاف جو جمہور کا اور میری اس بات کا ہے وہ محض لفظی ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن من جوز اطلاق العلم قیدہ بکونہ نظریا، اس لیے کہ جس نے اس پر علم کا اطلاق کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے علم کیا حاصل ہوتا ہے، یقینی حاصل، اس سے علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو مقید کرتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہوتا ہے، نظری علم ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْحَاصِلُ عَنِ الْاِسْتِدْلَالِ، اور وہ نظری کس سے ہوتا ہے، استدلال سے، ادلہ سے، قرائن سے۔ وَمَنْ أَبَى الْإِطْلَاقِ، اور جو مطلق یعنی انکار کرتا ہے مطلقاً کس سے، علی الاطلاق، اس کے علم ظنی، علم یقینی ہونے پر جو کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ خص لفظ العلم بالمتواتر، وہ خاص کرتا ہے علم کو کس کے ساتھ، متواتر کے ساتھ۔ وما اداہ عندہ کلہ ظنی، اور جو متواتر کے علاوہ ہے وہ اس کے نزدیک سب کے سب کیا ہے، ظنی ہے۔ لیکن لا ينفی ان محتف بالقرائن ارجح خلا مما خلا عنہا، مگر وہ اس کی تو نفی نہیں کرتا کہ جس حدیث کو، جس روایت کو جو ہیں قرائن گھیرے ہوئے ہوں، قرائن شامل ہوں، تو وہ ترجیح ہے اس کو اس سے جس کے ساتھ خلا، یہ کیا ہے، قرائن نہیں ہیں، جس سے قرائن خالی ہیں، نہیں ہیں، وہ اس سے وہ راجح ہے جس سے قرائن ملے ہوئے ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، لیکن شاگرد رشید حافظ قاسم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ قرائن ملنے کے باوجود، یہ ترجیح ہونے کے باوجود، جس کو آپ فرماتے ہیں نا استاد محترم کہ ما تفا بالقرائن ارجح ہو، یہ ارجح ہونے کے باوجود بھی وہ ظن کی ظانی رہتی ہے، یقین نہیں بنتی۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، غالب الظن ہے، یا یہ ظن فوق ظن کے قبیل سے ہے، یہ متواتر نہیں ہے اور یقینی نہیں ہے۔ سمجھے ان کا معارضہ کہ یہ جو قرائن ہیں اور جو ترجیح کا باعث بنتے ہیں وہ قرائن، تو وہ ظن سے نکل کے، ظن کے بھی تو کئی درجے ہیں نا، پہلے ایک ظن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے انسان، جس طرح میں نے مثال دی تھی، آگے بڑھتا ہے تو یہ کوئی اور چیز ہے، پھر جب اور آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا یہ ظن فوق الظن، یعنی ظن کے اوپر ظن سے بڑھ کے یہ مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی یہ لفظاً اب اس کو کہتے ہیں کہ ظن فوق ظن، یا یہ کہ غالب ظن، یقین کا لفظ کہتے ہوئے انہیں کیا ہوتا ہے، الرجک ہوتا ہے۔ قریب جا کے دیکھ بھی لینا یہ آدمی ہی ہے، یہ کوئی لکڑی کا تنا نہیں ہے، اب آنکھیں دیکھ لی نا، آنکھوں سے دیکھ لی یہ، لیکن پھر بھی اس کو کیا کہیں گے، یہ فوق الظن ہے، یقین نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ جب آپ ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں
تو اس سے تو آپ کو علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے. علم کے جو مدارج ہیں، علم کے جو مدارج ہیں کہ پہلے علم ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ علم الیقین ہے، پھر اس کے بعد حق الیقین ہے. پہلے دیکھ چکے ہیں نا، عین الیقین، حق الیقین. تو پہلے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ ملحق ہونے کے بعد اب تو کیا پیچھے رہ گیا؟ وہ قرآن مجید میں کیسے ہے؟ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ. اللہ اکبر. الہاکم التکاثر ہے نا، حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. جدوں اکھی ویکھ لیا نا، پھر تھوڑیاں اکھاں کھلن گیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اعاذنا اللہ منہ. یہ قاسم کا طلباء کی بات سمجھ نہیں آئی. جو انہوں نے حافظ کی بات کا دونوں حافظ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ ترجیح جو ہے نا، اس سے یقین نہیں حاصل ہوتا. جس کو افصاف کہتے ہیں نا کہ ترجیح تو ہے نا، اس کو ہی نظری طور پر، استدلال کے طور پر جی، تو وہ کہتے ہیں یہ ترجیح ظن کو ہی ترجیح ہوئی ہے. ٹھیک، یہ وہ غلبہ ظن کہتے ہیں. غلبہ ظن کہتے ہیں اس کو. ظن فوق ظن کہتے ہیں. سمجھے یا نہیں؟ یقین نہیں کہتے. یہ ہمارے جتنے ہیں نا، یہ حنفی بھی حضرات اس کو ظن فوق ظن نہیں کہتے، اور کسی اور اس کو یقین کا لفظ نہیں کہتے. اس ہمارے مولانا محمد رفیق صاحب تھے مدن پور کے، فیصل آباد کے، رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک دفعہ فرمانے لگے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حنفی حضرات کو فاتحہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھے تو نہ فاتحہ نہ درود نہ مر گیا بندہ. دوسری طرف کہتے ہیں نہ نماز میں فاتحہ نہ جنازے میں فاتحہ. باقی ساری فاتحہ ٹھیک ہے، فاتحہ کے نام پہ باقی ساری خرافات ٹھیک ہیں، لیکن فاتحہ کے ساتھ دشمنی ہے. بات سمجھے؟ لیکن فاتحہ کے ساتھ دشمنی ہے کہ یہ فاتحہ نہ نماز منہ میں نہ جنازے میں. فاتحہ کے ساتھ ان کو کیا دشمنی؟ اچھا، پھر یہ بھی ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ فاتحہ میں جب پڑھ رہا ہو امام تو ثنا پڑھ سکتے ہیں. فاتحہ جب پڑھ رہا ہو، فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. وہ فاتحہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے تمہیں کہ جب فاتحہ کے پڑھتے ہوئے ثنا پڑھ سکتے ہو، سبحانک اللہم و بحمدک، تو فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اسی طرح ان کو جو ہے نا وہ یقین سے دشمنی ہے. اصل میں کس سے دشمنی ہے؟ یقین سے دشمنی ہے، حدیث سے دشمنی ہے. ورنہ جس کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہوں اس کی پوزیشن خبر واحد کی نہیں رہتی. ایک بدیہی سی بات. یہ بات پھر محض منہ شغافی ہے کہ یہ غالب الظن ہے، ظن فوق ظن ہے. اللہ کے بندو، جب ایک چیز ایک آدمی یا 3-4 آدمی 5-7 آدمی یعنی جو متواتر سے نیچے ہیں، ایک وہ ہیں جو عام درجے کے ہیں، ایک وہ ہیں جو امام ہیں، امام مالک ہیں. وہی بات سفیان ثوری اپنے عہد میں کرتے ہیں، وہی بات یحییٰ بن سعید انصاری کرتے ہیں، وہی بات اللہ آپ کا بھلا کرے امام ان کے جو دوسرے معاصر ہیں عبداللہ بن ادریس جو ان کے ساتھی ہیں امام مالک، ان کے شاگرد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ کرتے ہیں. اب ان کی پوزیشن اور ان کے دوسرے دور کے آدمی شریک کرتے ہیں، ابو اسحاق کرتے ہیں، یا اسی طرح سلیمان کرتے ہیں. تو ان سلیمان عامش
ان کا مقام وہ نہیں ہے جو امام مالک کا، امام سفیان کا، امام عبداللہ بن مبارک کا، امام عبداللہ بن ادریس کا، یا امام اوزائی کا، وہ بھی تو ان کے معاصر ہیں، ان کا ہے کہ دونوں طرف بیلنس برابر تو نہیں ہے نا۔ آپ نے ان بزرگوں کی کیا بزرگی سمجھی جب ان کی بات بھی وہی درجہ رکھتی ہے، ان کی بات بھی وہی درجہ رکھتی ہے؟ بزرگوں کی توہین کون کر رہا ہے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کون سی بات آپ نے فرق رکھا؟ یعنی ایک وہ ہے جو اس درجے مرتبے کا نہیں ہے، اس کی بات کی قدر و منزلت بھی وہی ہے، اور ان جہابزہ ائمہ کی جو جبال العلم ہے، جو جبال الحفظ ہے، وہ نقطہ اعتراض نہیں ہے جن پر، ان کی بات کی وقت بھی وہی ہے۔ ویسے دعویٰ یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے بڑا احترام کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی یہ قرائن ہے، آگے بتلاتے ہیں کہ یہ قرائن ہے، اور یہ چیز آج بھی یہ ہر دور میں ہے۔ آج ایک بات ہمارے یہ بزرگ دونوں حافظین کہتے ہیں، حضرت علوی صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، تو ہمیں اس پر یقین کی نوعیت، اور اگر جامع سلفیہ کے 10 طالب علم کہیں تو دونوں باتوں میں، دونوں کی کئی ہوئی باتوں میں یقین کس میں ہے، اعتبار کس کا ہے، ترجیح کس کو ہے؟ شیوخ کی بات کو، طالب علموں کو تو نہیں، حالانکہ وہ بھی تو دین پڑھنے والے ہیں، دین سے بے خبر تو نہیں ہے نا۔ ہر دور میں یہ تفریق رہی ہے، لیکن حدیث کے معاملے میں یہ تفریق کیوں نہیں سب کرتے ہیں؟ سمجھتے کیوں؟ کیونکہ حدیث سے دشمنی ہے نا، اصل میں ماننا تو حدیث کو نہیں ہے، ماننا تو کیا ہے، حدیث کو نہیں ہے۔ اس کو نہ ماننے کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ اصول بنائے ہیں تاکہ حت الوسع ہماری اس سے جان چھوٹی رہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مسئلہ اصل یہ ہے، یہ جتنے کلامی ہیں نا، یا معتزلی ہیں، جہمیے ہیں، یہ سب میں نے کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں، حافظ ابن قیظابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جامعہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کی ہم حدیثیں مانیں اگر یہ صفات کی روایتیں بیان نہ کریں، اور یہ بھی کہتے ہیں، یہ حنفی کہتے ہیں، ہم ابو ہریرہ کی باتیں مانیں اگر وہ یہ روایتیں نہ بیان کریں جو عقل و فکر کے خلاف ہیں، اور ان کو پھر سہارے بھی مل جاتے ہیں، بعض سہارے بھی مل جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اسی طرح یہ خارجی ہیں، یا کیا ہیں، رافضی ہیں، اور رافضی صحابہ کرام کی روایات جو مناقب کی ہیں وہ قبول کرتے نہیں کرتے۔ خارجی ہیں جو حضرت علی کے مناقب۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، امام احمد نے فرمایا کہ جتنے مناقب حضرت علی کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں، جتنے مناقب حضرت علی کے بیان ہوئے ہیں اتنے مناقب کسی اور صحابی کے، یہ امام احمد کا قول ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، من وجہ صحیح ہے، من وجہ صحیح نہیں، من وجہ صحیح ہے، من وجہ صحیح نہیں۔ من وجہ صحیح کیوں نہیں؟ کہ ان سے نسبتاً ابو بکر صدیق کے مناقب زیادہ ہیں، ہر لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، سمجھے یا نہیں؟ اور من وجہ صحیح کیسے ہے؟ من وجہ صحیح ایسے ہے کہ حضرت علی کے مناقب کی روایات صحیح ہیں یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ وہ زیادہ کیوں ہیں؟ کہ جب خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منہ شگافیاں شروع کی اور انہیں کافر اور فاسق کہنا شروع کیا، تو حضرات محدثین نے پھر حضرت علی کے مناقب کو بیان کیا، پھر حضرت علی کے مناقب کو بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مناقب کی بیان کی ہوئی روایتیں آپ دیکھیں جو حضرت امام نسائی نے فضائل علی جمع کی ہے، ایک ایک روایت کتنی کتنی سندوں سے، بات سمجھے نا، ایک ایک روایت کتنی کتنی سندوں سے۔ او یار یہی دیکھ لو، جھوٹی سچی غدیر خم کا جو خطبہ ہے، اس پر مستقل کتابیں ہیں، اس پر مستقل کتابیں ہیں، حالانکہ اس بارے میں جو صحیح روایات ہیں وہ صرف 3-4 ہیں،
وہ صرف 3-4 ہیں، باقی سارا جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے ان میں. اور لیکن ان حضرات نے ابن عقدہ ہوئے، ابن خراش ہوئے، انہوں نے غدیر خم پر جناب مستقل کتابیں لکھی. اب مستقل کتابیں، یہاں پھر ایک بات اور سمجھ لیں، امام بخاری نے بات آئی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے فتح الباری کے مقدمے میں، ابتدا ہی میں یہ امام بخاری کا قول مذکور ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا صحیح بخاری میں یہ ساری روایتیں ہیں؟ وہ فرمانے لگے نہیں، صحیح بخاری سے زیادہ صحیح روایتیں میں نے ذکر نہیں کی. یہ لائیں فتح الباری کا مقدمہ. مناقب علی کے بارے میں پوچھی گئی روایت، صحیح بخاری میں مناقب علی کے بارے میں روایات جو ہے نا مناقب کے بارے میں، حضرت علی، امام نسائی کی کتاب ہے نا، امام نسائی کی کتاب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں گیا یار؟ یہ کہتے ہیں لم خرج فی هذا الکتاب الا صحیحا وما ترکت من الصحیح اکثر، وما ترکت من الصحیح اکثر، کہ جو میں نے چھوڑ دی ہیں وہ اس میں سے اکثر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس سے اکثر ہیں صحیح بخاری میں، وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ہیں؟ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الالزامات والتتبع. دو نام ہیں، الزامات والتتبع. الزامات ہیں کہ یہ روایت امام بخاری کی شرط کے مطابق ہے، یہ ذکر کرنی چاہیے تھی. تتبع ہے کہ یہ ذکر کی ہیں، ان کی بجائے ان کی اسانید یہ ہونی چاہیے تھی، اس کی سند میں یہ گڑبڑ ہے. یہ موضوع ہے اس کتاب کا. اب الزامات میں گنی چنی 30 35 40 روایات ہیں. اکثر کہاں گئی؟ حاکم آئے، انہوں نے استدراک کیا، تو استدراک میں جو زیادتی ہیں انہوں نے کی ہیں، وہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے میزان میں اور سیر میں آپ جا بجا پڑھ سکتے ہیں. سمجھے یا نہیں؟ اب جو اکثر ہیں وہ کہاں ہیں صحیح؟ تو یہ اکثر بھی باعتبار متون نہیں ہیں، اسانید ہیں. کیونکہ محدثین کے نزدیک ایک حدیث کی سند بدلنے سے حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث بدل جاتی ہے، اس کی نمبرنگ بدل جاتی. بات سمجھے یا نہیں؟ تو امام بخاری کے اس قول سے بھی مراد اکثر ہے. تو امام احمد کے بھی اس قول سے جو اکثر ہیں وہ مراد کیا ہے؟ کثیر اسانید سے. یہ سمجھ لے ورنہ پریشانی ہوگی بعد میں. امام احمد کے اس قول کا بھی مدار یہی ہے، وعلیکم السلام، اور امام بخاری کے قول کا مدار بھی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب وہ زیادہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی، بلکہ اگر زیادہ ہوں تو امام بخاری نے کتنے ذکر کیے ہیں؟ امام بخاری نے جتنے ذکر کیے ہیں
وہ تو چند ایک ہیں. حافظ نے پھر فتح الباری میں کہا یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. امام بخاری نے ذکر سارے نہیں کیے، سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بات وہ ہے جس کو اس درجے کے جو صدوق درجے کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، وہ اگرچہ مشہور بھی ہوں، وہی بات یا اس کے مد مقابل بات کون کرتے ہیں؟ جحافظہ محدثین رحمہم اللہ کرتے ہیں. تو اس میں ترجیح کس کو ہوگی؟ وہ جحافظہ محدثین کی روایت. ہمارے حنفی حضرات کے ظلم کی انتہا دیکھیے کہ یہ کوثری نے تو یہاں تک کہا ہے کہ رفع الیدین کی کوئی روایت صحیح نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، لیکن وہ بھی معلول ہے. کوثری کے ہذیانات کی انتہا یہاں تک ہے کہ رفع الیدین کی روایات جتنی ہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے کوئی صحیح نہیں ہے، اور وہ بھی کیا ہیں؟ معلول ہے. کیونکہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا ان سے یہ موقوفاً بھی ہے اور عبداللہ بن عمر سے عدم بھی ثابت بقول ان کے سمجھے یا نہیں بات؟ لیکن ترک رفع الیدین کی نزدیک روایتیں ان کے نزدیک بڑی یقینی ہیں، جن کو محدثین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خواہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہو یا خواہ برا بن عازب کی روایت ہو. المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے آخری دور میں حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم محدثین رحمہم اللہ کے تابع داری میں جو اصول انہوں نے وضع کیے ہیں ان اصولوں کے تناظر میں ہر رعایت کا جائزہ لیتے ہیں. بات سمجھ لئیے کہ ہم ان اصولوں کے تحت ان روایات کا کیا لیتے ہیں؟ جائزہ لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. یہ کئی جگہ پر یہ فرماتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو ہے نا اسئلہ اور اجوبہ جو شیخ ابو علی حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں اس میں بھی ان کا یہ جواب منقول ہے. سمجھے؟ اب یہ کیا مسئلہ ہوا کہ سارے محدثین رحمہم اللہ وہ تو کہیں کہ عبداللہ بن سوائے ترمذی کے سوائے امام ترمذی وہ بھی انہوں نے حسن کہا، حالانکہ خود انہوں نے اس پر نقد بھی نقل کیا دوسرے محدثین سے. ہو سکتا ہے دوسرے محدثین کے نزدیک وہ متکلم فی ہو امام نسائی، اب امام ترمذی کے نزدیک وہ حسن ہو. سمجھے نا؟ یہ اختلاف ہو سکتا ہے اتحادی طور پر، لیکن سوال یہ ہے کہ خود امام بخاری، علی بن مدینی، ابو داود، امام احمد، دارقطنی، بیہقی، پھر یحییٰ بن معین، یہ سارے حضرات اس روایت کو کیا کرتے ہیں؟ ضعیف کہتے ہیں. لیکن ہمارے شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں. وہ محدثین جو ضعیف کہتے ہیں پھر کون سے اصول ہے جس کی بنیاد پر آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ ہم محدثین کے اصول کی تابع داری کرتے ہیں. بھائی محدثین کے اصول کی تابع داری کرتے ہیں تو محدثین تو اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، پھر آپ کے اصول محدثین کے اصول کیسے ہوئے؟ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن سوچ لیں ذرا. سمجھے یا نہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ جن اصولوں کو آپ مانتے ہیں ان اصولوں کے مطابق کیا ہے وہ محدثین اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اصولوں میں تابع داری کرتے ہیں محدثین کی، اور ان محدثین کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کے حدیث پر حکم لگاتے ہیں. پھر آپ کے حکم اور ان کے حکم میں تفریق کیوں ہے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ امام اپنے کیا نام ہے مسلم کے علاوہ سب کہتے ہیں اذا قرأ فانصتوا کی روایت کے الفاظ معلول ہیں، لیکن البانی صاحب کہتے ہیں صحیح ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ اصول کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح اس اپنے وقت سے لے کے اس وقت تک تمام کہتے ہیں کہ اس کی روایات جو ہے نا وہ سوائے ان کے احرفہ قلیلہ کے باقی سب کیا ہیں؟ صحیح ہیں. اور کیا ہیں؟ وہ مکتوب بالصحہ ہیں، تلقی بالقبول ان کو
حاصل ہے، تلقی بالقبول ان کو حاصل ہے، جیسے آگے حافظ کہیں گے. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ صحیح بخاری کی روایات پر نقد کرتے ہیں، تلقی بالقبول کہاں گیا؟ پھر امام بخاری کے اصول کیا ہیں؟ وہ راجح ہیں. کس سے؟ امام مسلم سے بھی، اور یہ محدثین کے اصولوں کے مطابق ہے. اب جن پر نقد کیا جا رہا ہے اب صحیح بخاری کی روایات پر، اب وہ کن اصولوں کی پیروی میں ہو رہا ہے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ بات ہے تلخ بھی، اور یہ بات ہے بھی منہ چھوٹا، اور بات بڑی بھی، لیکن غور طلب ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام تر خدمات کے باوصف صحیح بخاری پر نقد کر سکتے ہیں تو ان کی فکر پر بھی نقد ہو سکتا ہے. وہ بعید نقد نہیں ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر بخاری اور مسلم کی روایت پر ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ بھی ان کے قول پر بھی نقد کا امکان ہو سکتا ہے، بعید نہیں. اللہ اکبر. دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچی اور کیسے کہاں تک. یہ باتیں ذہن میں رہیں گی تو کئی مخمصوں سے آپ بچے رہیں گے اللہ کے فضل سے. ورنہ امام احمد نے تو کہہ دیا ہے کہ حضرت علی کے مناقب زیادہ ہے. آپ ڈالتے رہیں کہ پہلا مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے، کہتے رہیں، لیکن مناقب یہ امام احمد کا قول ہے کہ مناقب میں حضرت علی مقدم ہے. امام ابو بکر بن عیاش، آپ دیکھیے امام ابو بکر بن عیاش کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ابو بکر، عمر، علی آئیں اور کسی چیز کا مطالبہ کریں تو میں سب سے پہلے حضرت علی کا مطالبہ پورا کروں گا ان کی قرابت داری کی وجہ سے. دیکھیے فرق مراتب سمجھیے، ان کی قرابت داری کی وجہ سے. دونوں کو قرب حاصل ہے، صحبت حاصل ہے، لیکن جو قرابت داری حضرت علی کی ہے رشتہ داری میں وہ ابو بکر و عمر کو نہیں. لیکن اگر ابو بکر اور عمر اور علی کے درمیان فضیلت میں تفریق سمجھا جائے تو میں آسمان سے زمین پر گرنا گوارا کر لوں گا، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ علی ابو بکر و عمر سے افضل ہے. یہ نہیں کہوں گا. آسمان سے زمین پر گرنا گوارا کر لوں گا، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ ابو بکر و عمر سے حضرت علی افضل ہیں. افضلیت کا دائرہ اپنی جگہ پہ، قرابت داری کا درجہ اپنی جگہ پر رہا. یہ قول کہ ہے کہاں، یہ میری کتاب چھپ جائے گی تو اس میں دیکھ لیں. خطبہ غدیر قم اور کیا ہے اہل بیت کے حقوق اہل بیت، انشاءاللہ. کیسا پیارا قول. دیکھو نا، یہ ہے گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی کی. ہر چیز کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک فرق ہوتا ہے. اللہ کتنے دن انتظار کرنا پڑے گا؟ کتنا دن انتظار کرنا پڑے گا؟ الانتظار اشد من الموت. نہیں، اس میں یہ بات نہیں آئی، یہ اضافے ہیں اس میں. اس میں ساری باتیں نہیں. وہ انہوں نے نا کمپوز کر کے، میں نے کہا تھا کہ اس کو بڑے سائز پہ فوٹو اس کا نکالیں کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں. صحیح، آپ مرجع مستر کا بتا دیں. مستر بتا دینا جہاں سے آپ نے جو بات پہلے کہی ہے. دیکھیے یہ ہوشیار آدمی ہے، مستر بتلا دیں. اللہ اکبر کبیرہ. چھٹی جلد وہ کب آ رہی ہے؟ وکالت کی چھٹی جلد میں نے اپنی طرف سے مکمل کر کے دے دی.
مکمل کر کے، بلکہ اس کی ایک آخری غلطی لگا کے وہ بھی سپرد کر دی ہے۔ اب دیکھیں وہ کمپوزر وہ غلطی لگا کے اب ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب کب بھیجتے ہیں اس کو پریس میں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ چلے میرے بھائی، ایک آپ کی ڈائری بھی تھی پرسنل، وہ بھی کون سی ڈائری؟ جو آپ نے ایک دفعہ پچھلے سال، اچھا وہ دیکھیں، بہت سی باتیں ہیں میرے بھائی۔ اگر ہم سب کو فوٹو کاپی کروانے کے لیے، اس کی بات تو مکے حرم میں بیٹھ کے عزیر صاحب نے بھی کہی تھی تو میں نے نہیں مانی۔ ہاں عزیر شمس صاحب، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھی ہے، میرے پاس ایک رات رہ کے ادارے میں اس کا بہت سا حصہ سنا ہے۔ چلو یار یہ باتیں ایسی ہی ہوتی رہتی ہیں، چلیے آگے چلیے، آپ سبق بھی دیکھیں نا کوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ والخبر، سمجھ گیا بات کی بات؟ کہتے ہیں والخبر المحتف بالقرائن انواع، وہ خبر جو محتف بالقرائن ہوتی ہے اس کی کئی قسمیں، اس کی کئی نوعیتیں ہیں، کئی حساب سے وہ قرینے معید بنتے ہیں، کئی لحاظ سے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز منہا ما اخرجہ الشیخان فی صحیحہما مما لم یبلغ حد التواتر فإنہ احتف بہ قرائن منہا، کہتے ہیں ان میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ جس کو شیخان نے نکالا ہو، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، وہ جو حد تواتر کو نہیں پہنچی، یعنی بخاری مسلم میں وہ روایتیں ہیں جو متواتر ہیں اور وہ روایتیں بھی ہیں جو متواتر نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کتنی ہرزہ سرائی ہے ان حضرات کی کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں متواتر متواتر متواتر، وہ جو متواتر کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ رفع الیدین کی روایت متواتر ہے یا نہیں۔ جتنی کتابیں تواتر پر لکھی ہیں انہوں نے اس کو شامل کیا ہے یا نہیں، سمجھے یا نہیں؟ پھر تم متواتر سے تو علم یقینی لیتے ہو، حدیث ابن مسعود تو متواتر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ احاد ہے۔ جب متواتر اور احاد کا تقابل ہو تو تمہارے اصول کے مطابق ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ جس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ اب تمہارا ہذیان اور تمہاری عصبیت یہاں ہے کہ تم باقی رفع الیدین کی ساری روایتوں کا انکار کر دو، جان چھوٹ جائے تاکہ تواتر بھی نہ رہے، اور عبداللہ بن مسعود کی روایت کا اعتبار کر لو۔ یعنی ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی۔ ابن مسعود کی روایت کہتے ہیں متواتر، اور روایت ہے بھی بخاری مسلم نہیں بلکہ اس تمام امہات الکتب جتنی ہیں ان سب میں، امہات الکتب جتنی ہیں ان سب میں، لیکن یہ پھر بھی کیا ہے؟ یعنی متکلم فی معلول، یہ پھر ضعیف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں فإنہ، تو کیونکہ اس کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہیں بخاری مسلم کی میں روایتیں ہونے کی، کہ قرائن کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلی بات وہی جلالتہما فی ھذا الشان، وہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس علم عظیم الشان علم میں ان کا مرتبہ، ان کی جلالت، ان کا جاہ و جلال، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے اقوال ہیں جو اس سلسلے میں صحیح بخاری کے بارے میں ائمہ محدثین رحمہ اللہ نے کہی ہیں، بلکہ خود انفی اکابر نے بھی ان کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، لیکن جب مذہب کی بات آئے گی تو پھر وہی چوں اور چنانچہ، پھر وہی اگر اور مگر۔ اللہ اکبر۔ وتقدمہما
اپنے کیا نام ہے یہ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ معارف السنن میں لکھتے ہیں ایک روایت میں اختلاف کی وجہ سے کہ یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، امام مسلم اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام احمد جو ہے نا وہ کیا ہیں، اس کو معلول قرار دیتے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ جو مرتبہ بخاری اور احمد کا ہے وہ مسلم کا نہیں ہے، اس لیے ترجیح اس قول کو ہے جو امام بخاری اور امام احمد نے کہی، ٹھیک ہے، لیکن اذا قرأ فانصتوا میں پھر بات وہی، پھر اس کی مخالفت، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بس یہی ہے ساری مصیبت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وتقدمهما فی تمییز الصحیح علی غیرہما، کہتے ہیں ان دونوں کا تقدم یعنی تقدیم ان کی صحیح کی تمییز میں علی غیرہما دوسروں پر، اور ایک کو صحیح کہیں ابن خزیمہ، ایک کو صحیح کہیں ابن حبان، ایک کو صحیح کہیں ابن السکن، ایک کو روایت صحیح کہیں حاکم، ایک کو صحیح کہیں ابو عوانہ اور حافظ اسماعیلی دارقطنی، یہ سب بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے، لیکن مد مقابل کہیں بخاری اور مسلم، ترجیح کس کو ہوگی؟ ترجیح کس کو ہوگی؟ بخاری اور مسلم کے قول کو۔ انہوں نے جس کو کہہ دیا نا یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، فقط جاوزت القنطرہ، اوپر سے عبور ہو گیا، گزر گیا پل سے، اب اس کا کوئی مقابل نہیں۔ پھر کہتے ہیں وَتَلَقِّ الْعُلَمَاءِ بِكِتَابَيْهِمَا بِالْقُبُولِ، کہ علماء کا ان دونوں کتابوں کو تلقی بالقبول حاصل ہونا، ایک ہے ان دونوں کا اپنا مرتبہ، ایک ہے ان کے قول کی ترجیح کا درجہ، اور تیسرا ہے اس کتابوں کے ساتھ علماء کا تلقی بالقبول ہونا۔ جب سے لکھی گئی ہیں، امام بخاری سے تو براہ راست 90,000 نے سنا، اور اس وقت سے لے کے اب تک سب سن ہی رہے ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک سارے شروع لکھ رہے ہیں، اس کے متعلقات سارے جمع کر رہے ہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو بخاری میں اشعار ہیں ان اشعار کی بھی تخریج ہوئی ہے، اس پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ شعر کہاں کہاں آئے، حدیثیں ہی نہیں، جو اشعار آئے ہیں نا صحیح بخاری میں، اس پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی، کوئی پہلو خالی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ یہاں بحث ہونے کے قابل ہے، لیکن کسی نے بحث کی نہیں، ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی اہم بات پیچھے رہی نہیں ہے۔ تلقی بالقبول یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِن مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، کہتے ہیں کہ یہ تلقی جو ہے اکیلی، یہ بہت قاعدہ تقویت کا باعث فائدہ دیتی ہے فی افادت العلم، علم کے فائدہ دینے میں، من مجرد کثرت طرق، کس سے؟ صرف کثرت طرق سے جو تواتر سے نیچے ہوں، وہ روایت مشہور ہو، متواتر نہ ہو، جتنے بھی اس کے طرق ہوں، لیکن مد مقابل ایک روایت ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، تو ترجیح کس کو ہے؟ تلقی بالقبول کی روایت کو حاصل ہے۔ حتیٰ کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آگے کہا بھی ہے، میں اشارہ کیے دیتا ہوں
کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ تلقی بالقبول جس روایت کو حاصل ہو وہ اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو وہ بھی صحت کا درجہ پا جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ لا وصیت لوارث، لا وصیت۔ اب یہ روایت صحیح ہے؟ نہیں صحیح، لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اس وجہ سے جناب وصیت نہیں ہو سکتی، وارث کو وصیت نہیں ہو سکتی۔ ادھر کیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ کی وصیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور آگے سارا مسئلہ۔ اب وصیت، وارث کو وصیت ہو سکتی ہے؟ بالاتفاق نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو بالاتفاق نہیں ہو سکتی، یہ اتفاق کس پر ہے؟ یہ اتفاق ہے لا وصیت لوارث کو۔ اب لا وصیت لوارث جو ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کی پوزیشن تو ضعیف ہے، متکلم فی ہے۔ تو اس کو تلقی بالقبول نے کیا کر دیا؟ اجماع کا درجہ دے دیا، اس پر اجماع ہوا ہے اس مسئلے پر۔ تو جب ضعیف کو تلقی بالقبول حاصل ہو تو اس کی حیثیت بڑھ جائے، تو جو ہو ہی صحیح اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو تو اس کا درجہ نہیں بڑھے گا، اس بلاولا بڑھے گا۔ یہی بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں الا ان ھذا مختص بما لم ينقض احد من الحفاظ مما فی الکتابین، یہ الا مگر وہ کہ جو خاص ہیں وہ جن پر حفاظ میں سے کسی ایک نے دونوں کتابوں میں کیا کیا ہے؟ نقد کیا ہے۔ یہ نقد بتلاتا ہے کہ ان روایتوں کو تلقی بالقبول حاصل یہ منقود ہے، ان پر تنقید ہے۔ جن پر تنقید نہیں ہے وہ گویا سب کیا ہے؟ تلقی بالقبول ہے۔ اور وہ ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کل روایتیں ہیں 200، اللہ آپ کا بھلا کرے، 10 روایات، 210 روایات ہیں، جن میں بخاری میں 78 روایات ہیں اور مسلم میں 110 ہیں، 100 ہیں پوری، اور بخاری مسلم میں جو مشترک ہیں وہ 32 ہیں۔ بخاری مسلم میں جو مشترک ہیں وہ کتنی ہیں؟ 32 ہیں، اور یہ تعداد خود حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حدث ساری میں بیان کی ہے، صفحہ 346 میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں نیچے حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبادت ہے، اس کی تفہیم بھی چاہیے، لیکن وہ آج نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اب صحیح بات ہے کہ میں تھک